حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں سے نا محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، الفت ہو جاتی ہے، دل لگی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ دل کرتا ہے ان کے جیسے کام کیے جائیں، یا رسول اللہ ان کے جیسے کام نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہوگے، یہ بات کہیں تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، ایک بھی سانس نہیں لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں اس بات پر، ابو ذر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابو ذر پریشان ہونے کی بات نہیں، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر پھر کہنے لگے یا رسول اللہ بس پھر گواہ ہو جائیے، ابو ذر آپ اور اللہ سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ 3 بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی عرض گزاری پیش کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوسرا سبب جس سے اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تو تم اس کی پیروی کرو، پرہیزگار بنو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی۔ جس شخص نے دنیا میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سلسلہ جوڑ لیا، رشتہ جوڑ لیا، ناتا جوڑ لیا، وابستگی ہو گئی، سمجھ لے کہ رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور جس نے قرآن پاک سے رشتہ نہیں جوڑا، جس نے قرآن پاک سے تعلق مضبوط نہیں کیا، وہ یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیوں؟ خالق کائنات نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے، اعراض کر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور فرمایا اس کا حشر قیامت کے دن اندھوں کے ساتھ ہوگا۔ قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا، اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا پروردگار عالم تو نے مجھے میرا حشر اندھوں کے ساتھ کیوں کیا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میرے پاس تو آنکھیں تھی۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم ارشاد ہوگا کہ تو نے دنیا میں میرے ذکر سے، میری کتاب سے منہ موڑا تھا، اس لیے تیرا حشر جو ہے وہ اندھوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ذکرہ سے مراد ای دینی و تلاوت کتابی والعمل بما فیہ، فرمایا کہ ذکر سے منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا، جس نے اللہ کی تلاوت سے، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے منہ موڑ لیا، اور اس میں جو اعمال بیان کیے گئے ہیں اس سے منہ موڑ لیا، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا حشر اللہ کریم قیامت کے دن اندھے لوگوں کے ساتھ کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ کریم ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔